عجیب سی خاموشی۔ ہماری گاڑی کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پیچھے بھی گاڑیاں تھیں مگر پھر بھی خوف کا عالم عجیب تھا۔ راستے میں 1 کلومیٹر کے بعد ایک بورڈ نظر آتا جس پر لکھا ہوتا تھا پبلک واش روم، مسجد آگے ہے، لیکن بورڈ تو بار بار آتے تھے، اصل جگہ کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ ہم ہنسی میں بولتے تھے کہ اگر اگلی بار یہ بورڈ نظر آیا تو ہم اسے پھاڑ دیں گے، اور حیرت یہ تھی کہ اگلی بار وہ بورڈ واقعی پھٹا ہوا تھا۔ یہ بات سب کو بہت عجیب لگی مگر ہم نے اس بات کو بھی اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنی گاڑی تبدیل کر لی تھی۔ میں بھائی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس گاڑی میں میری ایک کزن، میری 2 بہنیں اور ایک اور کزن بھی تھی۔ میں، میرا بھائی اور ایک کزن آگے بیٹھے تھے اور 3 لوگ پیچھے تھے۔ کرولا گاڑی تھی اور سب شیشے کھلے ہوئے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد آئی تو ہم سب رک گئے۔ میرے بھائی کی طبیعت خراب تھی، اسے کیا آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر کیا کی اور پھر اس کا دل کچھ ہلکا ہو گیا۔ چونکہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اس لیے اس کا بہتر ہونا ضروری تھا۔ کچھ دیر رک کر ہم نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ آخرکار ہم مونسیرا موٹر وے پر چڑھ گئے۔ راستے میں ایک بہت لمبی سرنگ آئی جو تقریباً 4-5 کلومیٹر طویل تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ میں کسی اتنی لمبی سرنگ کے اندر جا رہی تھی، اس لیے یہ تجربہ میرے لیے دلچسپ تھا اور میرا شوق پورا ہو گیا تھا۔ اس مقام تک سفر کافی اچھا گزرا تھا، پھر اچانک راستہ کچے روڈ پر اتر گیا جو ان لوگوں کے گھر کی طرف جاتا تھا جہاں ہم نے آج رات کو رکنا تھا۔ وہاں جنگلی کتے بہت زیادہ تھے اور ان کی شکلیں بھی عجیب لگ رہی تھی۔ بابا نے ہمیں فوراً کہا کہ گاڑی کی لائٹس بند کر دیں اور شیشے کے اوپر کر لیں، کیونکہ اس علاقے میں چوری اور شکار جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میری عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی، اس لیے میں کافی گھبرا گئی۔ جلدی وہ لوگ ہمیں لینے آ گئے کیونکہ ہمیں ان کے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ایک عجیب سی دیوار کے پیچھے پورا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی دشمنی کی وجہ سے وہ اتنی دور رہتے ہیں۔ وہ بہت امیر لگ رہے تھے۔ گھر کے اندر جدید ٹیکنالوجی موجود تھی، ہر چیز آٹومیٹک تھی، دروازے بھی خود بخود کھلتے بند ہوتے تھے اور پورا گھر بہت خوبصورت تھا۔ چونکہ ہم لوگ زیادہ تھے اس لیے انہوں نے ہمیں اپنا مہمان خانہ دیا۔ میری بڑی بہن رمشا کہنے لگی کہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے۔ میری اور اس کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے اور وہ خود ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے نیچے کلینک بنایا ہوا تھا۔ ہم وہاں گئے اور انہوں نے ہماری آنکھوں کا چیک اپ کیا۔ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ انہوں نے ایک دوا دی جو اصل میں میرے لیے تھی۔ خیر اس رات میری بہن پوری رات ناول سنتی رہی۔ اسے ناول سننے کی بہت عادت تھی۔ مجھے تو سخت نیند آ رہی تھی کیونکہ ہم سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ بجلی بھی رات سے موجود نہیں تھی اور ہم لوگ سو نہیں سکے تھے، اس لیے باقی سب تو سو گئے لیکن وہ پوری رات ایک ہارر اور جادوگر والا ناول سنتی رہی۔ یہ بات اس نے مجھے بھی بعد میں بتائی۔ صبح ہی تو انہوں نے ہمارے لیے ناشتہ بھیجا مگر ہم نے ناشتہ نہیں کیا، صرف چائے پی اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ ہمارا ایک کزن جو مدرسے میں پڑھتا تھا ہمارے گاؤں سے آیا تھا اور اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی، اس لیے اسے واپس جانا تھا۔ میرے بھائی، مما اور پاپا اسے بس اسٹیشن چھوڑنے گئے، باقی سب تیار ہو کر باہر آ گئے۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو تقریباً 12 بج چکے تھے۔ ہم مونسیرا سے بالاکوٹ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ہم مون ہوٹل نامی جگہ پر رکے۔ وہ جگہ ہریالی سے بھری ہوئی تھی، پہاڑی بھی تھی اور ساتھ ریسٹورنٹ بھی تھا۔ ہم نے وہیں ناشتہ کیا۔ بالکل نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کے پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ سوچ کر بھی خوف آتا تھا۔ میرے بھائی، میرے والد صاحب اور میری بہن کو ایسی خطرناک جگہیں بہت پسند آتی۔ وہ ایڈونچر کے چکر میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ دریا کے کنارے پتھر پر کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے تھے۔ اتنے میں وہاں ایک ویٹر نے آ کر کہا کہ آپ لوگ فوراً واپس آ جائیں، کل ایک شخص یہاں پر سے پھسل کر دریا میں گر گیا تھا اور اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ یہ بات سنتے ہی میں ڈر کے مارے چلانے لگی اور انہیں فوراً اوپر آنے کو کہا۔ میرے شور مچانے پر وہ لوگ تو واپس آ گئے مگر ان کے ایڈونچر والی عادت ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہ دوبارہ نیچے چلے گئے۔ میری وہ بہن جسے ہمیشہ دریاؤں کی لہروں سے خوف آتا تھا، آج وہی بہن دریا کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے یاد ہے 1 سال پہلے جب ہم کشمیر کے ٹرپ پر گئے تھے
تو وہ دریا کے پاس تک نہیں گئی تھی۔ اتنا روئی تھی کہ ہم اسے نیچے ہی نہیں لے جا سکے۔ اسے پانی، تیز دھاروں اور ان سب چیزوں سے شدید ڈر لگتا تھا، لیکن آج اس میں کچھ عجیب تھا۔ وہ پانی کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ وہ والد صاحب کو منع نہیں کر رہی تھی، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی اور ہو۔ جس بھائی کی گاڑی میں بیٹھی تھی، میں وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنی پچھلی والی گاڑی میں آ گئی، کیونکہ میرا بھائی گاڑی بہت تیز چلاتا ہے اور اس سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں پھر والد صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جسے میرا بڑا بھائی مسعود چلا رہا تھا۔ راستے میں ہم نے سموسے، پکوڑے، روٹیاں، چاول، بریانی سب کچھ لے لیا، کیونکہ ہمارا سفر بہت لمبا تھا۔ عام طور پر اسلام آباد سے ڈائریکٹ 6 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، لیکن ہم جگہ جگہ رکتے رہے اور سفر پر سفر کر کے تھک چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سفر گھنٹوں کا نہیں بلکہ دنوں کا ہو گیا۔ رش بھی اتنا تھا کہ ہر قسم کا بندہ ناران کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں کھانا کھا رہی تھی تو میری بہن مجھ سے کہتی ہے، تم دیوبندی جا رہی ہو، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، کھانا چھوڑ دو۔ پھر مجھے اور مما کو زور زور سے کہتی ہے، کدھر شریف؟ مجھے بہت عجیب لگا، لیکن اس وقت ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ہم لوگ بس ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے، مگر یہی باتیں آگے جا کر سنجیدہ ہونے والی تھی۔ جیسے ہی کاغان ایریا آتا ہے تو سگنل ختم ہو جاتا ہے، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور سگنل کاغان میں بھی چل رہے تھے، لیکن آگے جا کر وہ بھی چلے گئے۔ جب ہم نے کاغان بازار کراس کیا تو وہاں پل کی تعمیر کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ ہر 10 منٹ بعد ایک طرف کی گاڑی کو گزارا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہاں رکتے رکتے ہمیں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ رش کی وجہ سے ہماری گاڑیاں الگ الگ ہو گئیں۔ ایک گاڑی بہت پیچھے رہ گئی، دوسری کافی آگے نکل گئی اور ہم درمیان میں تھے۔ کاغان بازار سے آگے جا کر میری بہن خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید وہ سو گئی ہے، لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ بے ہوش تھی۔ جیسے کاغان کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو آبشاروں کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آبشار کے پاس ہم رکے۔ بابا نے وہاں وضو کیا، مسعود بھائی نے گاڑی دھوئی اور ہم نے وہاں سے پانی بھی بھرا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا مگر پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے پی لیا۔ آگے جا کر ہم نے اپنی دوسری گاڑی کا انتظار کیا۔ والدہ نے بہن کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ آخرکار جب دوسری گاڑی بھی پہنچ گئی تو سب دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تب میری بہن اٹھ کر بولتی ہے، میں تو تم سب کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ وہ بہت عجیب انداز میں کہتی ہے، ہاں اب چلو میری بھائی، حسن نے ناران میں ہوٹل بک کروایا ہے۔ یہ بات ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھی، مگر وہ پورے یقین سے یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا تھا کہ مما کا ہاتھ کٹ جائے گا، لیکن اس کے ہاتھ سے خون نہیں نکلے گا۔ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر جب یہ واقعہ ہوا تو سب کچھ خوفناک لگنے لگا۔ ہماری گاڑی جو ہم سے آگے تھی اچانک ہم سے گم ہو گئی۔ ہم نے سوچا وہ پیچھے رہ گئی ہوگی، اس لیے ہم اسی کا انتظار کرنے لگے۔ بابا نے خود میسج کیا کہ ہم کاغان میں رکے ہوئے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ ان تک یہ میسج ایسے پہنچا جیسے ہم ناران میں ہیں۔ ایک میسج نے بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی۔ وہ ناران پہنچ گئے اور ہم کاغان میں ان کا کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ ہم لوگوں نے چائے بنائی اور میرے بھائی کو ان پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر طرح کے خدشے سوچ رہے تھے۔ آخرکار ناردرن ایریا تھا، کہیں لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو گئی ہو، کہیں گاڑی نہ پھسل گئی ہو، پانی میں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ ان سب اندیشوں نے سب کو پریشان کر دیا۔ میں اور میری چھوٹی کزن انجوائے کر رہے تھے۔ ہم تصویریں بنانے کے شوقین تھے، اس لیے اپنی تصویروں میں مصروف تھے۔ مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ میں گاڑی میں جا کر چائے پی رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر میرا بھائی کزن پر غصہ کر رہا تھا کہ اسے کہا بھی تھا گاڑی آہستہ چلائے، لیکن وہ پھر بھی تیز لے گیا۔ وہ سنجیدگی سے پریشان تھا کہ نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ اسی دوران مما کا ہاتھ چھری سے کٹ گیا۔ کچھ کاٹ رہی تھی، کٹ اتنا گہرا تھا کہ ہڈی تک نظر آ رہی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اسی لمحے بڑی بہن کی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی کہ مما کے ہاتھ سے خون نہیں نکلے گا مگر ہاتھ شدید زخمی ہو جائے گا۔ چوری نہیں تھی اور مما کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا اس امید میں کہ شاید دوسری گاڑی کہیں آگے مل جائے،
راستے میں ایک اور ٹنل آتی ہے. یہ ٹنل تقریباً 10 سے 15 منٹ کی تھی اور زیادہ طویل نہیں تھی. یہ ٹنل ناران کے راستے پر آتی ہے. ٹنل ختم ہوتے ہی میری بہن گاڑی سے باہر نکل گئی. وہ غلط طرف جا کر بیٹھ گئی اور ضد کر کے کہا کہ وہ تو یہیں بیٹھے گی. وہ جواب بھی نہیں دیتی تھی. ہم نے